السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی اسمبلی میں جو بل پاس ہوا کراس جینڈر کا، اور مرد سے شادی کر سکتا ہے، ہجڑے آپس میں شادی کر سکتے ہیں، عورت سے شادی کر سکتی ہے، یا فرض کرو ہجڑے کسی عورت سے شادی کر سکتے ہیں، عورت کسی ہجڑے سے شادی کر سکتی ہے، تو یہ بل سراسر غیر شرعی اور اسلامی ہے۔ پتہ ہے کہ جب قرآن کا علم آ جائے اور حدیث اور قرآن پر انسان ایمان لے آئے اور اللہ پر ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لے آئے، تو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جن کاموں سے اللہ نے منع کر رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر رکھا ہے، اور ان کی وعیدیں نازل ہو چکی ہیں، سزا اور جزا کا یعنی حد مقرر کر دی گئی۔ پتہ ہے کہ جب سیلاب سے 3/3 پاکستان یعنی ایک حصہ رہ گیا اور 3 حصے سیلاب کی پانی کے زد میں آ گیا، اور کبھی زلزلوں کے زد میں آتا ہے، یا افغانستان میں کبھی پس منظر دیکھا ہے کہ 35-40 سال جو جنگ لگی رہی اور لوگ مرتے رہے بم دھماکوں میں، ڈرون حملوں میں، گولیوں سے، کبھی اس کے پیچھے ریزن دیکھا ہے؟ ہم ریزن نہیں دیکھتے، ہم اس کے پیچھے جو ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے کہ جب انسان مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اللہ ان قوموں پر عذاب لاتا ہے، یا عورت کے ساتھ یا مرد عورت ایک دوسرے کے ساتھ غلط طریقے سے ہم بستری کرتے ہیں تو اللہ ان پر عذاب نازل کرتا ہے، اور وہ عذاب پتھروں کی بارش کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب سیلاب کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب زلزلے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ عذاب جنگ کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک ان گناہوں سے جو اللہ نے حدود مقرر کر دی ہیں اور ان سے انسان تجاوز کرتا ہے اور بچتا نہیں ہے، تو پھر سمجھو عذاب الہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ ناگہانی موت، حادثات، قتل، ڈکیتی میں قتل ہونا، یا ایسے مقدمات میں اللہ ملوث کر دیتا ہے کہ وہ تمام تر زندگی ان کی عذاب بن جاتی ہے، اپنے ہی خاندان میں دشمنیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی زمینوں کے تنازع میں، کبھی عورتوں کے تنازع میں مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، دوستو، جو بل پاس ہوا اس کے لیے تمام علماء کرام، مکتب فکر لوگ اس پر اجلاس طلب کریں، مجلس شورا، اسلامی نظریاتی کونسل، بیرون ملک کی جو سلامتی کونسل ہے، کم از کم اس بات پر غور کریں کہ جو قرآن اور حدیث سے منافی ہے اس بات پر ایگری نہ ہو اور اس بل کو پاس نہ کیا جائے۔ پتہ ہے انگریز لوگ کیوں بچتے ہیں؟ اس کے ان کو تیزاب مقرر کر دیا اللہ نے، قیامت والے دن ان کو چھوٹ دے رکھی ہے، اور مسلمان اساتذہ سے نہیں بچے گا، کیونکہ مسلمان نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، اور وہ علم رکھتے ہوئے بھی ایسے کام بل پاس کرتا ہے تو اس کے لیے معافی نہیں ہے، وہ ضرور عذاب میں مبتلا ہوتا ہے، اسی دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ کافر کو چھوٹ دے رکھی ہے اللہ نے، وہ عذاب آتے ہیں ان پہ بھی، لیکن اس کے لیے وہ ایک وقت مقرر کر رکھا ہے کہ وہ اس وقت پر ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو بہتر ہے کہ تمام پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جو اسلام سے واقف ہیں، قرآن و حدیث سے واقف ہیں، وہ اس بات پر احتجاج اپنا ریکارڈ کرائے سوشل میڈیا کے ذریعے، جس نے بھی جیسے اکاؤنٹس بنائے ہیں ان کے ذریعے مختلف ذرائع، مختلف طریقوں سے حکومت، بین الاقوامی سطح پر جو اسلامی نظریاتی کونسل ہیں، OIC جو ہے اس پر اس کو یعنی اپنے قرارداد پیش کرے، اپنے لکھے ہوئے کلمات احتجاج ریکارڈ کروا کر وہاں ویڈیوز بھیجیں، تاکہ ان کاموں سے ہم بچ سکیں اور ان بلوں سے ہم بچ سکیں جو کافر ہم پر مسلط کر رہا ہے، اور کافر کے کہنے پر ہم یہ بل لا رہے ہیں اور بل لا چکے ہیں۔ اور ان عدالتوں پہ بھی تف ہے جو اسلامی قانون تو پڑھا نہیں ہے، انہوں نے انگریز کا قانون پڑھا ہے، اور عدالتیں اور جج بیٹھ کر وہ بل پر فیصلے دیں گے، ان چیزوں کو بھی ریزائن کر دینا چاہیے اگر وہ مسلم ہیں اور مسلمان اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور یعنی جنہوں نے یہ بل پاس کیا ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔
وما علینا الا البلاغ المبین.